اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ سورہ سبا کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ ان آیات میں قوم سبا کا ذکر ہے جو یمن میں آباد تھی۔ ان کو رزق کی فراوانی، صحت، آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھی۔ طویل مسافت تک دور دور یہ باغات چلے جاتے تھے۔ نہ گرمی اور دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ قوم سبا اپنے تہذیب اور تمدن میں ممتاز حیثیت رکھتی تھی، خوشحالی بھی میسر تھی اور انہیں سیاسی استحکام بھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں ایسے مگن ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کو بھول بیٹھے اور شرک کو اپنا مذہب انہوں نے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کئی پیغمبر بھیجے، یکے بعد دیگرے تقریباً 13 پیغمبر ان کے پاس آئے جنہوں نے اس قوم کو ہر طرح سے سمجھایا اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ نہ مانے۔ آخرکار ان پر جو عذاب آیا وہ یہ تھا کہ معارب کے مقام پر ایک بند تھا جس کے پانی سے ان کی زمینیں سیراب ہوتی تھی۔ بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت، سیلاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی، اور اس طرح پوری بستی کو سیلاب نے گھیر لیا اور سارے باغات تباہ ہو گئے۔ اور اس عذاب آنے کی وجہ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں یہ سزا ان کے کفر کی وجہ سے دی، ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں، بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو قوم ناشکری کرتی ہے، اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتی، تو ایسی قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنائے، شکر کی صفت اللہ ہم میں پیدا فرمائے، ناشکری سے، نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے انعامات کا اور ان کی ناشکریوں کا مزید تذکرہ فرمایا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان کے درمیان ان کے چلنے کے لیے ایک خاص انداز رکھا تھا کہ ان میں راتوں کو اور دن میں چلو امن و امان کے ساتھ۔ سو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے۔ قوم سبا کے لوگ تجارتی مقاصد کے لیے یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سہولت کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا کہ یمن سے لے کے شام تک کے پورے علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بسائی تھی جو سفر کے درمیان تھوڑے تھوڑے وقفے سے نظر آتی رہتی تھی۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ سفر کو آسان مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا اور مسافر جہاں چاہے کھانے پینے اور سونے کے لیے ٹھہر سکتا تھا، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس طرح بستیوں کے تسلسل کی وجہ سے نہ چوری ڈاکے کا خطرہ تھا، نہ راستہ بھٹک جانے کا، نہ کھانے پینے کے سامان کے ختم ہو جانے کا۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس نعمت کی قدر پہچان کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے الٹا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بستیوں کے اس تسلسل کی وجہ سے ہمیں سفر کی مہم جوئی کا مزہ نہیں آتا، اس لیے یہ بستیاں ختم کر کے منزلوں کا فاصلہ بڑھا دیجیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یوں کہہ کر انہوں نے اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، سو ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دنیا میں جو ان کی نعمتوں اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی، بس دوسروں کے لیے وہ ایک افسانہ بن کر رہ گئی۔
وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں پوری طرح تتر بتر کر دیا، ان کا ملک بھی برباد ہو گیا اور قبیلے بھی منتشر ہو گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اللہ کا ارشاد ہے بلا شبہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہو اور خوب شکر کرنے والا ہو۔ قوم سبا کا حال سن کر جو کوئی شخص سرکشی سے بچا رہا، اطاعت پر جمع رہا، شکر کی شان رکھتا ہو، وہ ان لوگوں کے قصے سے بڑی عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مؤمن تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، یعنی شیطان کو ہم نے کوئی ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ انسانوں پر زبردستی مسلط ہو کر ان کو نافرمانی پر مجبور کر دے، البتہ اسے صرف بہکانے کی صلاحیت دی تھی، جس سے دل میں گناہ کی خواہش ضرور پیدا ہو جاتی ہے، مگر کوئی شخص گناہ اور نافرمانی پر مجبور نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص عقل اور شریعت کے مطالبے پر ڈٹ جائے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ صلاحیت بھی اس کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش بھی مقصود تھی کہ کون ہے جو آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر شیطان کی بات رد کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی بات مان لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اگلے رکوع میں مشرکین کے مختلف عقیدوں کی تردید کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض مشرکین تو وہ تھے کہ وہ اپنے تراشے ہوئے بتوں ہی کو خدا مانتے تھے، اور انہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ براہ راست ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں، نہ ہی ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت اللہ کے کاموں میں اس کے مددگار ہے۔ ان کی تردید کے لیے اللہ نے فرمایا مَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بعض مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ خدا تو نہیں ہے اور نہ خدا کے مددگار ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے خود سفارش کی اجازت دے دی ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب اور مقبولیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کو سفارش کرنے کا اختیار حاصل ہے، حالانکہ ان کو نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تقرب حاصل ہے اور نہ ان میں خود سے سفارش کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ جن کو واقعی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہے یعنی فرشتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا ان فرشتوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے رعب سے سہمے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے یا سفارش کی اجازت ملتی ہے تو وہ رعب کے مارے گھبراہٹ میں مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو یہ تراشے ہوئے بت جنہیں کسی قسم کا تقرب حاصل نہیں ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہو وہ اللہ ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہم ہو یا تم یا تو ہدایت پر ہے یا کلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہو کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا، مکمل علم کا مالک ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے جنہیں تم نے شریک بنا کر رکھا ہے، اللہ سے جوڑ رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔